پردیسی کی کہانی، تحریر شانی ملک۔ اتوار کا دن ہے، صبح صبح کا وقت ہے اور میں اپنے کمرے میں سویا ہوا ہوں۔ اچانک کمرے کے باہر سے آنے والی آوازوں سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ باقی تو بات وغیرہ سمجھ نہیں آتی، ہاں اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کوئی عورت گھر آئی ہوئی ہے اور میری امی سے باتیں کر رہی ہے۔ غصہ بھی آتا ہے کہ صبح صبح کون آ گیا۔ خیر میں سونے کی کوشش کرتا ہوں دوبارہ، لیکن نیند نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عورت چلی گئی ہے۔ میں اٹھ کے کمرے سے باہر آتا ہوں اور امی سے پوچھتا ہوں کہ کون آیا ہوا تھا صبح صبح۔ امی کہتی ہیں کہ پڑوس والی آنٹی آئی ہوئی تھیں اور اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی تھیں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ میں نے امی سے کہا کہ ان کے شوہر تو باہر کسی ملک میں ہوتے ہیں نا۔ پھر امی نے مجھے ان کی ساری کہانی بتائی تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ان خاتون کے مجازی خدا صاحب شادی سے پہلے کے سعودی عرب میں نوکری کرتے تھے۔ شادی کے بعد بیگم کو الگ گھر بنا کے دیا، 3 بچے ہو گئے۔ تینوں بچے اور آنٹی خود بھی انتہائی مہنگے کپڑے پہنتے، باہر سے کھانے برگر پیزا وغیرہ آتے ہوتے تھے، اچھے پرائیویٹ سکول اور کالج میں پڑھتے۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ آنٹی اور ان کے بچے انتہائی پرآسائش زندگی گزار رہے تھے۔ اب ہر 2 سال کے بعد جب خاتون کے شوہر پاکستان آتے تو بچوں کو اپنے طریقے سے روک ٹوک کرتے کہ گھر جلدی آیا کرو، یہ کیا کرو، پڑھا کرو وغیرہ وغیرہ۔ ان کا بڑا بیٹا میرا ہم عمر ہے۔ ایک دن غصے میں مجھے گلی میں ملا تو میں نے پوچھا کہ کیوں پریشان اور غصے میں ہو؟ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ابو باہر سے آئے ہوئے ہیں، فضول کی روک ٹوک کرتے ہیں۔ جب یہ یہاں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم قید ہو گئے ہیں۔ یہ وہاں ہی ٹھیک ہیں، ان کو یہاں کا کچھ پتہ نہیں۔ مجھے اس کی اپنے والد کے بارے میں یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوا اور اسے سمجھایا کہ 20-25 سال ہو گئے تمہارے والد صاحب باہر پردیس میں تم لوگوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اور تم ان کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو۔ خیر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چلا گیا۔ امی نے مجھے بتایا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، اس خاتون کے شوہر سعودیہ میں ہی بیمار ہو گئے اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے تو پاکستان واپس آ گئے۔ اب یہ خاتون وہی بتانے آئی تھی کہ میرے گھر والا ہر چیز چھوڑ کے خالی ہاتھ پاکستان واپس آ گیا ہے، کچھ بھی نہیں لے کر آیا، حالات خراب ہیں، اس نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔
اب واپس آیا ہے تو بس روک ٹوک ہی کرتا رہتا ہے، مجھ پہ بھی اور بچوں پہ بھی۔ مہربانی کریں، آپ کا بیٹا لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اس سے کہیں کہ ہماری بھی مدد کرے۔ یہ سب سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ایک شخص جس نے اپنی ساری زندگی پردیس میں گزاری، اپنی جوانی پردیس میں مزدوریاں کرتے گزاری، پیچھے ماں باپ، بہن بھائی اور پھر بیوی بچوں نے آسائش سے بھرپور زندگی گزاری اور سب کچھ خرچ کرتے رہے، کچھ بچایا نہیں۔ اس شخص کو واپس آنے پر یہ صلہ مل رہا ہے کہ جگہ جگہ وہی اپنے اس کی برائی کر رہے ہیں۔ یہ آنکھوں دیکھی سچی کہانی ہے، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ پردیس میں رہنے والوں کے ساتھ واپس آنے پر ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ میری ان تمام بھائیوں سے جو پردیس کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں عرض ہے کہ اپنی آمدن کا کچھ حصہ اپنے لیے ضرور رکھیں، اور ایسے بھائی جو بیوی بچوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو یوں برباد مت کریں۔ اپنی فیملی کو ساتھ رکھیں، اگر ساتھ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم سال میں 1-2 چکر گھر ضرور لگائیں، ورنہ خدا نہ خواستہ آخر میں آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، اور نہ آپ یہاں پاکستان کے رہیں گے اور نہ پردیس کے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔